میرے پیارے بچوں، ہم بات کر رہے تھے ابھی امین کامل کی زندگی اور ان کے ادبی خدمات کے حوالے سے، ترنم ریاض کے حوالے سے بھی ہم نے مختصر سی جانکاری دی۔ تو اب ہم اپنے جو ہمارا آج کے اس افسانے پہ ہم بات کریں گے، جس کے مصنف ہے امین کامل اور ترجمہ نگار ترنم ریاض۔ میرے پیارے بچوں، سب سے پہلے ہمیں ایک بات سمجھنی ہوگی، وہ یہ ہے کہ افسانے سے کیا مراد ہے۔ تو افسانے کے لیے انگلش میں جو ٹرم ہے وہ ہے شارٹ سٹوری۔ شارٹ سٹوری یعنی کہانی۔ اگر غور سے ہم دیکھیں گے، جہاں تک فکشنل پروز کا تعلق ہے، یعنی جس کو ہم افسانوی ادب کہتے ہیں، جس میں داستان، ناول، افسانہ اور ڈرامہ شامل ہے، ان چاروں میں کہانی ہوتی ہے۔ داستان میں بھی کہانی، ناول میں بھی کہانی، افسانے میں بھی کہانی اور ڈرامہ میں بھی کہانی۔ لیکن ہر کہانی کا اپنا طریقہ، اپنا ایک طرز عمل، اپنی ایک تکنیک۔ تو میرے پیارے بچوں، ٹھیک اسی طریقے سے افسانے کی بھی ایک الگ تعریف ہے، اس کی کہانی بھی الگ کہانی ہے، اس کے موضوعات، اس کی حیت، باقی چیزیں بالکل ان باقی جو اصناف ہے، خاص کر افسانوی ادب سے جن کا تعلق ہے، ان سے الگ ہے۔ افسانے کی بہترین تعریف کیا ہو سکتی ہے؟ میں بیٹا کہوں گا، آپ یاد رکھو گے۔ افسانہ کہانی کی اس قسم کو کہتے ہیں، یعنی یہ کہانی ہے۔ افسانہ کہانی کی اس قسم کو کہتے ہیں جس میں زندگی یا زمانے کے کسی ایک، میں نے کیا کہا، کسی ایک واقعے کو، کسی سماجی واقعے کو، ذاتی واقعات کو، حالت کو، کسی ایک مسئلے کو چند کرداروں کی مدد سے مختصر وقت میں کہانی کے روپ میں پیش کیا جائے۔ مختصر وقت، چند کردار، اور کہانی کہاں سے ہم نے لی؟ اپنی سوسائٹی سے، اپنی ذات سے، اور یہ جو کہانی بنی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ افسانے کہتے ہیں۔ ہم مثال دیں گے کہ ہمارے سماج میں آئے روز مختلف طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ کوئی مارا جاتا ہے، کسی کا گھر جلتا ہے، کسی کو نوکری نہیں ملتی ہے، کوئی مختلف طرح کے منشیات کا دھندا کرتا ہے، کوئی گردش ایام سے بگڑ کر اپنی زندگی سے تنگ آ کر خودکشی کر لیتا ہے۔ تو اس طرح کے نہ جانے کتنے واقعات ہمارے سماج میں ہیں، جن پہ افسانہ نگار قلم اٹھاتا ہے اور کہانی تحریر کرتا ہے۔ ہمارے پاس لوگ رشوت لیتے ہیں، اور جو دینے والا نہیں دے سکتا، اس کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، اس پر کہانیاں بنتی ہے۔ تو میرے پیارے بچوں، ہمارے سماج میں نہ جانے کتنے واقعات ہیں، کتنے ایسے حالات ہیں، کتنے ایسے سماجی مسائل ہیں جن پہ افسانے لکھے جا سکتے ہیں اور لکھے بھی گئے ہیں۔ کشمیر کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہاں ہر کسی کے پاس کوئی نہ کوئی کہانی بتانے کے لیے ہے، یعنی اٹ از اے لینڈ which is full of stories، اور وہ بھی درد بھری کہانیاں۔ اور افسانہ نگار ان کو اپنے تخیل کی مدد سے، اپنے خیال کی مدد سے وہ کردار بنتا ہے، وہ کرداروں کو تیار کرتا ہے اپنے تخیل میں، اپنے تصور میں، اور ان کی مدد سے کہانیاں تیار کرتا ہے۔ پھر اس میں ہم دیکھتے پلاٹ ہوتا ہے، مکالمہ نگاری ہوتی ہے، کردار ہوتے ہیں، منظر کشی ہوتی ہے، ایک نقطہ عروج ہوتا ہے، آغاز ہوتا ہے، ارتقا ہوتا ہے، انجام ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں ایک بہترین نام ہوتا ہے اس افسانے کا، جس کے ساتھ پوری کہانی منسلک ہوتی ہے اس نام کے ساتھ۔ تو اس طرح سے ہم نے افسانے کے حوالے سے ایک مختصر سی گفتگو کی کہ افسانہ کیا ہوتا ہے اور اس کی حیت کیا ہے۔ تو میرے پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ نے یہ بات سمجھ لی ہوگی،
تو اس ویڈیو لیکچر کے ویڈیو سلائیڈ کے بعد جو ہم نے یہ ویڈیو لیکچر دیا، اس کے بعد اب ہم مرغ بازی کا مطالعہ کریں گے کہ اس میں مصنف نے کس طرح کی کہانی بتائی ہے، وہ کیا بتانا چاہتے ہیں، ان کے کہنے کا اصل مقصد کیا ہے۔